بریک سے بھی جانا ہے. ایسے شخص کا جسد خاکی بھی ہم اس ملک میں دفنانے نہیں دیں گے. اب دیکھ لیں. اب آپ دیکھیے میں تو آپ کو بریک پہ جانا ہے, میں صرف ایک جملہ کہہ دوں کہ آپ مطلب بڑے سخت ان کے خیالات ہیں ایک دھماکہ انہوں نے نواز شریف صاحب نے کیا تھا, اور بہت سارے دھماکے آج کیپٹن صفدر صاحب کر رہے ہیں. اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا. الطاف بھائی کے اوپر آرٹیکل 6 تو لگے نہ لگے, کیپٹن صفدر اور ان پر میاں صاحب کے اوپر ضرور لگے گا اس پروگرام کے بعد. یہ تو طے ہو گیا بھائی. جنرل مشرف کو, جنرل پرویز مشرف, جنرل ضیاء الحق کو تو یہ درست قرار دے رہے ہیں نا. یہ قرار دے رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے جنرل صاحب کی پیروی کر کے, جنرل ضیاء الحق کی پیروی کر کے بالکل ٹھیک کیا. اور انہوں نے تو قائد اعظم کو, نواز شریف صاحب کو اور سب کو, ضیاء الحق کو ایک ہی لاٹھی سے ہاتھ دیا. پتہ نہیں کیا ہوگا ان کے ساتھ, ان کی پارٹی کیا کرے گی, ان کا میڈیا چیف آف آرمی سٹاف کے طور پہ تھا وہ ٹھیک تھا. جس دن اس نے پرائم منسٹر ہاؤس کی دیوار کھلانگی وہ بھی اتنا ہی مجرم ہے جتنا پرویز مشرف ہے. وہ بھی اتنا ہی مجرم ہے جو پرویز مشرف کا ساتھ دینے والے توڑنے کے بعد. وہ کہہ رہے ہیں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا تھا. آئین توڑنے کے بعد نواز شریف صاحب نے کیوں ساتھ دیا جنرل جیلانی کی کابینہ میں 81 سے سن 85 تک جو پیور مارشل لا دور تھا. جنیجو صاحب کی حکومت نہیں تھی اس وقت, پیور مارشل لا دور تھا, جب پنجاب کی وزارت خزانہ میاں محمد نواز شریف صاحب اس کے اوپر براجمان تھے. میں تو اس وقت شاید سیاسی طور پر پیدا نہ ہوا ہوں, مگر یہ تو میرے سامنے پیدا ہوئے ہیں کیپٹن صفدر صاحب. وزیر اعظم کے گھر میں شادی کر لینا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا, عقل نہیں آ جاتی اس سے, آدمی وہی رہتا ہے. چلیں میں حیدر بھائی آپ کو یہ بتاؤں, اگر آپ میرا خاندانی پس منظر اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہم نے 1800 جس تاج برطانیہ کے پاس آج آپ بھیک مانگ رہے ہیں, میرے نقل دادا اس تاج برطانیہ کے باغی قرار دیے گئے تھے. آج اٹھائیں مولانا محمد علی جوہر کی وہ تحریک جو چلی تھی, اس کے سیکرٹری جنرل میرے پھپھا ہوئے تھے. آج اٹھائیں تحریک ختم نبوت, تحریک پاکستان, میرا باپ میرا تایا ہری پور جیل میں پابند ہوئے تھے. میرے ساتھ بات کرنی ہے. میں ایک غریب گھر سے اٹھ کے آیا ہوں اور اللہ کا کرم ہے کہ میں ایک اچھے انسان کا داماد چلے میں ایک بریک لے لوں, بریک میں دعا مانگوں اللہ مجھے بھی ایسا غریب کرے. اور میں ایک بریک لے لیتا ہوں کیپٹن صاحب, اور بریک کے بعد اس گفتگو کو آخری حصے میں بھی بڑھائیں گے اور وائنڈ اپ بھی کریں گے. میں چاہ رہا تھا کچھ اور, لیکن بات کہیں اور نکل گئی. بہرحال ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر. اب آخری ہمارے پاس 10-12 منٹ رہ گئے اور اس میں میں نے ڈیبیٹ کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. کیپٹن صاحب میں اپنے طور پہ آخری مرتبہ سوال پوچھ لیتا ہوں, اگر آپ اس کا کچھ ایسا جواب دے پائیں ہاں یا نہ میں, کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ, ضیاء الحق اور میاں محمد نواز شریف, ان تینوں کا مشن ایک ہی تھا. یہ کنفیوژن میری کلیئر کر دیں تاکہ میں آگے تو لے کر بڑھوں نا اس بحث کو. ایک ہی تھا تینوں کا مشن. بدامی صاحب بڑے غور سے سننا. ہم اس جماعت کے وارث ہیں جو قائد اعظم کی جماعت تھی, ٹھیک ہے, اور ہم قائد اعظم کے مشن کو آگے لے کے چلیں گے ایک مقدس آئین کے نیچے. یہ ہمارا مشن ہے. ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم کسی جرنیل کو اپنی سیاست میں شامل نہیں ہونے دے رہے. ہم اور وہ جو آپ نے ایک جرنیل کی قیادت میں جو سارا ایرا رہا, اس میں جو آپ کے لیڈر صاحب نواز شریف صاحب انتہائی قابل احترام, وہ وزارتوں میں بھی رہے, اس پر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط کام تھا؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جب اس نے ایک جمہوری عمل کی طرف الیکشن کی بات کی, الیکشن لڑنا ان کا حق تھا, الیکشن جیت کر, اور اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے اگر یہ لوگ اس وقت الیکشن نہ کرتے, جنیدو صاحب کے نیچے کون ختم کرتا؟ ایم کیو ایم بھی تو یہی کہتی ہے مشرف صاحب آئے, ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا, 2002 میں سپریم کورٹ نے الیکشن کی اجازت دی, پھر ہم اس میں چلے گئے 81 سے 85 تک. 81 سے 85 صاحب اس وقت جو کوئی سپریم کورٹ کی لیجیٹیمیسی موجود ہمارے دیوار پہ لکھا جا چکا ہے کہ ہمارے اندر غیرت ختم ہو گئی ہے, ہماری دیواریں فلان کے اندر آ جاؤ, ہمیں گرفتار کر لو, ہمارے چیف
जस्टिस को गिरफ्तार करो, सदर पाकिस्तान को गिरफ्तार करो, वजीर आजम को जला वतन करो या फांसी चढ़ाओ, आओ मार्शल लॉ लगाओ ताकि हमें गवर्नर के साथ वजारत हमें छोटी मोटी चीफ मिनिस्ट्री भी सिंध की मिल जाए। असल मकसद ये था। आप उस तरफ आए, एक शख्स जो है जिसकी आधी नेशनलिटी हमारी या आधी बरतानिया की, वो हमारे आइन को तोड़ने की क्यों बात कर रहे हैं? असल टॉपिक आज कौम ये सुनना मैं इस टॉपिक पे आया था आखिरी 10 मिनट में। देखिए ठीक है, मैं कैप्टन साहब का जवाब ले रहा हूं। अक्सरियत दी, कौम ने इसलिए एतमाद किया, हमने 8 भी धमाके किए, कौम इंशाल्लाह फिर 2/3 अक्सरियत के साथ नवाज शरीफ को जिताएगी। अभी इन लोगों को ये खौफ हो गया है कि इनकी कारकर्दगी सिंध में ये अपना ग्राफ खो चुके हैं। ये चाहते हैं फौज आए और हमारी मदद से आए और हमें फिर हमारा भी गवर्नर हो, हमारा कायम हो, कैप्टन साहब मैं जवाब ले लूं, मुझे इजाजत दें कि मैं जवाब ले लूं इस बात का। इसका जोग्राफिया कैप्टन साहब मैं जवाब ये 14 मैं जवाब ले लूं, फैसला करना है। ठीक है, एक अल्ताफ भाई ने नहीं करना कि हम जी मार्शल लॉ लगा दें। ठीक है, क्यों लगा दें? एक तो वही कहते हैं कि आपके कायद की बरतानवी नेशनलिटी में बड़ा शदीद एतराज है। रमजान मुबारक का बाबरकत महीना है, आप क्यों फौज को दावत गुनाह दे रहे हैं? तो अच्छे महीने, अच्छे काम करने का महीने आप दावत गुनाह दे रहे हैं। वो कहते हैं आप ऐसा शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपकी कारकर्दगी तो कुछ है नहीं, तो आप चाहते हैं फौज आ जाए ताकि फिर आप उसके साथ मिलें और आप वजारतों के मजे लूटें, सिंध का वजीर आला भी आपका हो जाए और आप अपना काम चलाएं। एक संजीदा बात अपनी पूरी बात में, जो कुछ भी अभी तक कैप्टन सफदर साहब ने की है, सिर्फ एक ही संजीदा बात की है। अच्छा, और मैं चाहता हूं कि मैं जवाब दे दूं इनको, और शायद इनको नहीं करनी चाहिए थी। इनका कद इतना नहीं है, इनका जो किरदार है इतना बुलंद नहीं है, इनको सोच समझ के बात करनी चाहिए थी। मगर लगता ऐसा है कि घर के लाडले जो घर दामाद होते हैं, जो नौ दौलतिये होते हैं, शायद उनके मुंह से ऐसे ही अल्फाज निकलते हैं जो अपने कद से बड़ी बात करते हैं। और इनको ऐसा हरगिज भी नहीं कहना चाहिए था जो कैप्टन सफदर साहब ने कहा है, क्योंकि हमारी तो दुआ यह है कि जिस जनरल जियाउल हक को ये शहीद कहते हैं, हम यही कहेंगे, हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि वो तमाम लोग जो जियाउल हक को शहीद कहते हैं, अल्लाह करे कि उनकी मौत भी वैसे ही आए जैसे जनरल जियाउल हक को आई थी, कि उनका जज्जे खाकी भी ना मिले, सिर्फ एक जबड़ा रह जाए। मतलब तैयारा हादसा, मतलब बड़ी सख्त या बात, अगर बात करेंगे तो जवाब पूरा मिलेगा। हम जो हैं बहुत सोच समझ के बात करते हैं, मगर ये नौ दौलतिये घर दामाद अगर ये समझते हैं कि ये इस तरह की बात करेंगे तो इस बात को स्पेयर नहीं किया जा सकेगा। कैप्टन साहब, ये मेरा ख्याल है जातियात से आगे लेके आना चाहिए। मुझे जवाब देने को कुछ नहीं है, आप पर्सनल हो रहे हैं। मैं नौ दौलतिया से ही, मैं जो आप कहें मुझे मंजूर है, मगर मैं एक सच्चा पाकिस्तानी हूं, मेरे पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है। मैं ताज बरतानिया से भीख मांग के जिंदा नहीं रहता हूं। मुझे इस पर भी खुशी है कि मैं गरीब की सारी दौलत को लूटकर हर चीज बरतानिया में पाकिस्तान से करने वाले को नहीं मानूंगा। हुसैन नवाज ने, जो मेरे पास जब नवाज शरीफ को नवाज ने ये आइन मेरे बाप को बचाओ, तो अगर ये पाकिस्तान से गद्दारी नहीं है तो और क्या है? इस आइन को हम नहीं टूटने देंगे। मैं तो ये कहता हूं, मेरा गद्दार है पाकिस्तान है, हिंदुस्तान के वजीर आजम को जिसके लिए आप हर मुहर्रम के महीने सीने पे हाथ मारते हैं। मैं उसकी औलाद हूं, मैं औलाद नहीं हूं जिसके लिए हैदर भाई आप हर साल मातम करते हैं। मेरे कद का पूछते हैं, मेरा कद पूछने तो बनु हाशिम से पूछो, मेरा कद पूछने तो अली से पूछो, मेरा कद पूछने तो हुसैन से पूछो जिसका मैं खून हूं। मेरे कद पे बात ना करना, मेरे कद पे बात की तो रोजे क़यामत तुम्हें जवाब देना होगा। अच्छा, अब देखिए, अब रोजे क़यामत तो पता नहीं किसको क्या जवाब देना होगा। चले ये अब इसको आगे बढ़ाते हैं, बल्कि वाइंड अप भी करते हैं। इन लोगों का एक एतराज ये भी है कि जनाब आप लोगों की जमातों में मौरूसी सियासत प्रिवेल करती है, इसी वजह से जमहूरी रिवायात परवान नहीं चढ़ पाती, और ये भी एक वजह है कि इन लोगों ने इस तरह के इक़दाम की दावत दी है जिसको ये कहते हैं कि हमने मार्शल लॉ की दावत नहीं दी, लेकिन मुहिब वतन जर्नलों से कहा है कि आकर सफाया करे। मौरूसी सियासत भी वो बारहा ये कहते हैं कि इस चीज की एक वजह है कि हमारी जमहूरी रिवायात परवान नहीं चढ़ पाती। तो आपके ख्याल में हमारी जमातों में, पाकिस्तान की दो बड़ी जमातों में इस चीज का फुकदान है? मौरूसी सियासत आप नहीं समझते कि ऐसी चीज है जिसको खत्म होना चाहिए कैप्टन साहब?
میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے مانسرا کے ایک چھوٹے سے گاؤں کھواڑی کے ایک باشندے کو ٹکٹ دیا جس کا خاندان 100 سال سیاست میں آنے کا نہیں سوچ سکتا تھا. یہ ایک ابتدا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک کچے گھر سے آیا ہوں اور مسلم لیگ نون نے ہمیشہ کچے گھر والوں کیا نام تھا ان صاحب جو ہے ٹکٹ دینے ہیں. ان کا نام کیا تھا؟ میں ان سے کن کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کے بھائی کی بات کر رہے ہیں کیا؟ میں آپ کے بھائی کو ٹکٹ دیا تھا مانسرا صدر کی بات کر رہا ہوں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ان کا طارق عظیم کہاں گیا؟ اس کے لیے کبھی انہوں نے عدالت میں نہیں گئے. جب کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی گھر چلی جاتی ہے. یہ مجبور ہیں یہ لوگ، یہ بیچارے خوف سے آج بات کر رہے ہیں. ان کی بات نہ کریں. میں حیدر امام رضوی صاحب سے معذرت خواہ ہوں، مجھے پتہ ہے ان کی مجبوریوں کا، وہ نہیں بول سکیں گے کیونکہ وہ مجبور ہیں. اچھا بول تو میں نہیں سکتا. 4 بار پانی کے گلاس انہوں نے پیے ہیں، 3 بار، یہ 5ویں بار پانی کا گلاس پی رہے ہیں. یہ بول میں نہیں پا رہا ہوں، میں تو صرف ہنس رہا ہوں. پانی پینا تو حق ہے نا ان کا. باب یہ تو ہاں مطلب 5 بار میں بھی آپ کو اعتراض ظاہر ہے، مطلب پیاس تو لگی جاتی ہے بڑی بڑی باتیں کرنے میں. اندازہ ہے اس بات کا. حیدر بھائی میرا روزہ تھا، میں کربلا میں نہیں کھڑا. بھائی رات کو 11 بجے کون سا روزہ ہے میرے بھائی؟ یہ رات کو 11 بجے کون سا روزہ رکھ لیا؟ روزہ رکھا. یہ رات کو 12 بجے کون سا روزہ ہے؟ سب کو بھائی دیا جاتا ہے. رات کو 12 بجے ٹاپک کی طرف آئے، چھوڑے. رات کو 12 بجے روزہ رکھ لیا. کی طرف آئے. یہ سحری کر رہے ہیں آپ پروگرام میں بیٹھ کے؟ ٹاپک کی طرف آئے. ٹائم کل نہ کریں، آپ ٹاپک کی طرف آئے. ٹاپک کی طرف نہیں، وہ موروثی سیاست انہوں نے جواب دیا نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کو ٹکٹ دیا تھا میاں نواز شریف نے، ان کے سگے بھائی کو. کس کو ٹکٹ دیا؟ بھائی نے پرویز مشرف کے خلاف الیکشن لڑا تھا 2002 میں. نہیں ابھی الیکشن آ رہے ہیں، کھڑے تھے. یہ ضمنی انتخاب ان کے بھائی نے لڑا ہے. وہ پوچھ رہے ہیں مانسرا کا ٹکٹ کس نے دیا تھا. آپ مجھے کراچی کے اندر پولنگ ایجنٹ میرے بیٹھنے کی اجازت ہے، میں آپ کے خلاف کراچی سے الیکشن لڑوں گا. آپ کے تو خلاف لوگ مرے آپ کے خلاف، اور آپ ان کو شکست سے فائز دیں گے کراچی سے. یہ آپ چیلنج کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، مجھے صرف پولنگ ایجنٹ بٹھانے کی اجازت ہو. اگر وہ نیچے دیکھ کے پڑھ کے تو مت بتاؤ یار، کچھ اپنے ذہن سے بھی بول لو. اچھا چلیں، نیچے پڑھ کے مت بتاؤ. میری آنکھوں پہ لائٹس پڑتی ہے. میں یہ آئین وہ آرٹیکل 9 یہ دیکھ لو، وہ صفحہ کچھ اور نکلا ہوا ہے وہاں پہ دیکھ رہا ہوں. وہ آرٹیکل 6 نہیں ہے، کچھ اور ہے. آرٹیکل 6 نہیں ہے. میں آپ کا جس آرٹیکل کی آپ نے حوالہ دیا میں اس کی بات کر رہا ہوں. 190 ہے، آرٹیکل 6 دکھا رہا ہے. اب آخر آپ کے پاس پرویز مشرف والے آئین کی کاپی ہے، یہ میرے پاس نیک ہی ہے جس میں 18ویں ترمیم آ گئی ہے. 18ویں ترمیم میں بھی نہیں آئی ہے. اب یہ بھائی آپ کمپیوٹر میں تو آ گئی ہے نا. آئین میں تو نہیں جا رہی. حیدر بھائی آپ سے معذرت چاہتا ہوں. میں قبول کرتا ہوں. آپ اسی طرح کی بات کرنی ہے. میں قبول کرتا ہوں. اچھا اب آپ مجھے آخر میں یہ بتا دیں حیدر رضوی صاحب، وہ آپ پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اتنا ہی برا سسٹم لگتا ہے تو آپ اس سسٹم کے تحت کیوں وزارتوں کے مزے لوٹتے ہیں؟ آپ کے MNA اس سسٹم کے تحت کیوں پیسے لیتے ہیں؟ اور اسی انتہائی گندے جاگیردارانہ وڈیرانہ اور زردارانہ نظام کی بیساکھی آپ کے 25 MNAs کیوں بنے ہوئے؟ وہ یہ کہتے ہیں. بات دیکھیے آپ کہیں ہم اس نظام کا ساتھ ہی نہیں ہے. کیبنٹ میں بیٹھے ہیں آپ، میں وہی پوچھ مہنگائی کے فیصلے میں آپ سائن کرتے ہیں. میں جواب دے رہا ہوں. عوام کے ساتھ ہونے والی زیادتی میں آپ ساڑی بھی گل سن لو یار. ابھی تو جاگیردار ہے، پاپا ہی بولے جانا ہے. ساڑی بھی سن لو یار. یہ میں 6ٹھی دفعہ پانی پی رہا ہوں. ساڑی بھی سن لو باجی. بھائی مخول کرے جاندے ہو یار. ساڑی بھی سن لو. پانی آپ بالکل پیئے. یہ دن کے ٹائم پانی پینے پہ ہم پابندی کم از کم نہیں لگا سکتے. آپ اس کا جواب دیتے ہیں. میں نے وائنڈ اپ کرنا ہے. جواب میرے بھائی کو دیا. کربلا میں کافی پیاس دیکھی ہے، آپ تو پینے دو پانی ظالموں. یعنی آپ پانی پیئے، میں تو جواب لے لیتا ہوں. عجیب تیری سیاست، عجیب تیرا نظام. یزید سے بھی مراسم، حسین کو بھی سلام. یا اللہ بھائی کچھ خیال کرو. اب آپ جواب دیں. بھائی ایم کیو ایم کے پاس 2 ہی چوائسز ہیں. ٹھیک ہے. یا تو ایم کیو ایم ان سیاسی جماعتوں کی طرح ہو جائے جو کبھی انتخابات میں حصہ نہیں لے. ٹھیک ہے. یا پھر یہ کوشش کرے کہ ایم کیو ایم اس انتخابی جمہوریت سیاست کو لے کر آگے بڑھے اور اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرے، اور ایکسپینڈ کر کے اس ملک سے جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام کا خاتمہ کرے. اور ہم اسی کی کوشش کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے, اب آخر میں کیپٹن صاحب آپ کی اجازت سے میں انہی سے ایک سوال پوچھ کے وائنڈ اپ کر دیتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے منشور میں ساری باتیں شامل کریں, عوام میں جائیں, ووٹ لیں اور جاگیرداروں کو نکالیں, فوج کو کیوں بلا رہے ہیں؟ آپ خود کریں نا. منشور میں یہ باتیں شامل ہیں اور لوگ آپ کو ووٹ نہیں دے رہے, ساری باتوں میں آپ ووٹ لیں. نظام کی 30 سیکنڈ رہ گئے جی. فاسٹسٹ گروئنگ فنامنا ان پاکستان الحمدللہ, کون ہے اور پاکستان میں سب سے تیزی سے انکم یار تسی سٹارٹنگ نہیں سن دو, اپنی سنائی جانتے ہو یار. چلیں اب آپ دونوں کو میری سننی پڑے گی, اس لیے پروگرام وائنڈ اپ ہو گیا. یہ پروگرام کے دوران تیسری مرتبہ پانی پیتے ہوئے میں اس پروگرام کو یہیں پر وائنڈ اپ کروں گا, اس لیے کہ وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. اور اس پروگرام سے متعلق آپ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے 1111hour@arYnews.tv پر. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.